اور آگے کیا سوال ہے؟ کوئی وہابی اگر سنی بننا چاہے تو اس کو کیسے سمجھانا چاہیے؟ دیکھیے اگر کوئی دوسری طرف چلا گیا انجانے میں تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان کو سمجھایا جائے، اس لیے کہ یہ آپ کو پہلے جال حق جیسی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے، کون کون سی آیتوں کو کون کون سی حدیثوں کو لے کر یہ لوگوں کو بہکاتے ہیں اور اس کا جواب کیسے ہونا چاہیے، آپ ان کو ایکسپلین کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا۔ ایک مثال آپ کو دے دوں، اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار کوئی حامی نہیں۔ یہ آیت کو پیش کرتے ہیں، لیکن یہ آیت پیش نہیں کرتے جہاں اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، میں تمہارا مددگار، میرے رسول مددگار، میرے نیک بندے مددگار۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ نے فرشتوں کو محافظ بنایا ہے، حفاظت کرنے والا بنایا ہے۔ حفاظت کرنے والا مطلب مدد کرنے والا بنایا ہے۔ تو اللہ نے خود ایک جگہ فرمایا میرے سوا کوئی مددگار نہیں، دوسری جگہ فرمایا کہ میں بھی مددگار، میری عطا سے میرے رسول بھی مددگار، میرے فرشتے بھی مددگار، میرے نیک بندے بھی مددگار۔ تو قرآن کی ایک آیت کو لیتے ہیں، دوسری آیتوں کو انکار کرتے ہیں، ریجیکٹ کرتے ہیں، اور یہ کس کی عادت ہے؟ یہودیوں کی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، بعض آیتوں کو جھٹلاتے ہو؟ یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ تو یہ آیت اگر آپ کے سامنے کوئی پیش کرے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو آپ کو جواب یہ دینا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں یہ بھی تو ہے کہ اللہ نے نبی کو مددگار بنایا، فرشتوں کو مددگار بنایا۔ تو ہمارا عقیدہ دونوں آیتوں کو ہونا چاہیے۔ دونوں آیتوں پر کیسا ہو؟ اللہ کی مدد ذاتی مدد ہے، کسی نے اللہ کو طاقت نہیں دی، اور انبیاء کرام اولیاء کرام فرشتے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد کرتے ہیں۔ اس طرح مان لو گے تو قرآن کی تمام آیتوں پر ایمان ہو جائے گا، اور اس طرح نہیں مانو گے تو بعض آیتوں پر ایمان، بعض آیتوں کو انکار کرنا ہوا، اور قرآن کا انکار کرنے والا قرآن ایمان سے خالی ہو جائے گا۔ اسی طرح علم غیب کے تعلق سے کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم عام لوگوں کو غیب کا علم نہیں دیتے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ رسولوں کو غیب دیتا ہے۔ عالم الغیب، اللہ ہی عالم الغیب ہے، فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، اپنے غیب پر کسی کو اطلاع نہیں دیتا، الا، کیا مطلب؟ مگر من ارتضی من رسول، اپنے رسولوں کو دیتا ہے۔ تو رسولوں کو غیب دینا نص قرآن سے ثابت ہو گیا، اور یہ کہے کہ نہیں رسول کو غیب نہیں ہے تو قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان، بعض کا انکار۔ ہمارا جواب کیا ہے؟ ویری کلیئر، کہ ہم نے اس آیت پر بھی ایمان رکھا، ان آیتوں پر بھی ایمان رکھا۔ اللہ کا علم ذاتی علم ہے، کسی نے اللہ کو نہیں دیا۔ نبی کا علم اللہ کا دیا ہوا علم، اللہ کی عطا سے۔ اب رہی بات فرشتوں کے تعلق سے، دیکھیے آپ جب یہ کہیں گے کہ نبی کو غیب کی خبر دی گئی ہے تو یہ کہتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ ان اللہ عنده علم الساعہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کون کیا کرنے والا ہے؟ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کون کب اور کہاں مرے گا؟ ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ نے فرمایا یہ 5 چیزیں اللہ جانتا ہے۔ اس کو لے کے کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نہیں دیا، جبکہ اسی آیت کا آخری جملہ ہے ان اللہ علیم خبیر۔ ترجمہ بتائیے کیا ہوگا؟ جاننے والا اور خبر دینے والا ہے۔ علیم خبیر، خبر کس کو دیتا ہے؟ خود اللہ نے فرمایا رسولوں کو خبر دیتا ہے۔ تو رسولوں کو خبر دینا قرآن سے ثابت ہو گیا۔ اب آئیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچے کا یعنی وہ حمل استقرار پایا جاتا ہے تو فرشتے آ کے 4 چیزیں لکھ دیتے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، پہلی بات یہ بچہ یعنی اس کے بارے میں لکھا کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، دوسری بات اس کی عمر کتنی ہوگی، تیسری بات اس کی روزی کتنی ہوگی، چوتھی بات یہ مرنے کے وقت سعید ہوگا یا شقی ہوگا، نیک ہوگا یا بد ہوگا۔ اب مجھے بتائیے پیدا نہیں ہوا، فرشتے کو اللہ کی عطا سے معلوم ہے لڑکا ہے یا لڑکی، اور یہ کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے صرف اللہ جانتا ہے، اللہ نے کسی کو خبر نہیں دی، تو ہمارے آقا نے کیوں فرمایا کہ فرشتہ جانتا ہے لڑکا ہے یا لڑکی؟ اور دوسری بات یہ کہ تم کہتے ہو کہ کل کیا ہونے والا ہے کسی کو پتا نہیں اللہ کے سوا، فرشتے کل نہیں اس کی عمر کتنی ہوگی یہ جانتے ہیں، کب مرے گا یہ جانتے ہیں، یہ کتنی عمر میں مرے گا، اس کی روزی کتنی ہوگی، اور یہ نیک ہو کر مرے گا یا بد ہو کر، اس کا اینڈنگ ٹائم بھی تو فرشتے جانتے ہیں۔
مرنے سے پہلے ہی جانتے، پیدا بھی نہیں ہوا جانتے کہ یہ نیک ہو کر مرے گا یا بد ہو کر مرے گا، سعید ہوگا یا شقی ہوگا. تو کیا ہمارے آقا معاذ اللہ قرآن کے خلاف گئے فرشتوں کا علم بتا کر؟ لیکن کبھی بھی آپ نے یہ حدیث اگر کسی کے سامنے پیش کریں گے، کبھی بھی یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. فرشتوں کی بات پہ اعتراض نہیں کرتے. یہی نبی کی بات کریں گے تو فوراً یہ آیت پیش کریں گے. اس کا مطلب قرآن پہ ان کا عمل نہیں ہے، نبی سے بغض ہے. ایک اور مثال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ نیکی لکھتا ہے یا نہیں؟ اور نیکی کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ. گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو لکھتا ہے کہ نہیں؟ جب تک گناہ نہ کرے نہیں لکھتا. اب آپ ایک ارادہ کر لیجئے کہ ابھی انشاءاللہ اس مجلس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ نے ارادہ کر لیا، آپ کے ارادے کو فرشتہ جانا تبھی تو لکھ لیا. اگر معاذ اللہ آپ ارادہ کرنا نہیں، ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابھی میں گھر جا کے ماں باپ کی نافرمانی کروں گا، استاد کی نافرمانی کروں گی، یہ گناہ ہوا. لیکن اس ارادے پر فرشتے لکھیں گے نہیں جب تک عمل نہ کرے. تو آپ کے دل میں کیا ہے فرشتے جانتے ہیں تبھی تو لکھتے ہیں. نیکی کے ارادے کو لکھ لینا، اور یہ بھی جانتے کہ آپ نے گناہ کا ارادہ کیا تبھی تو لکھنے سے باز رہ گئے، اور نیکی کا ارادہ کیا تو لکھ لیا. کریں گے تو 10 گنا لکھا. ارے جو فرشتہ انبیاء کے خادم ہے وہ جانتے ہیں ہمارے دل میں کیا ہے. ہمارے آقا جانے تو کون سی بڑی بات ہوگی. تو ہمارے آقا کی بات کرتے تو کہتے کہ نہیں، اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی دلوں کا حال نہیں جانتا. یہاں تو اللہ کی عطا سے فرشتے دلوں کے حال جانتے ہیں. کتنی کلیئرٹی ہے. کیا پتا چلا قرآن پہ ان کا ایمان نہیں ہے، نبی سے بغض ہے، اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو الحمدللہ قرآن کریم سے ثابت ہم کر سکتے ہیں وہابیوں کے عقائد غلط ہے. ان کو آپ اس طرح ڈپلومیٹیکلی سمجھائیں گے تو سمجھ میں آ جائے گا. لیکن جو لوگ بالکل اسی طرف چلے گئے، جن کا ایمان ختم ہو چکا، جن پر اللہ نے مہر لگا دی، وہ سیدھے راستے پر واپس نہیں آئیں گے. حدیث پاک میں لا یعودون کا لفظ ہے، ایسے لوگ واپس نہیں آئیں گے. اس حدیث کی روشنی میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا. لا یعودون آگے ہوگا بھی نہیں، تو الگ ہے دائما پھر تجھ کو کیا. تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خود میں پہنچا رضا پھر تجھ کو کیا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کا ایمان سیل ہو چکا. اور جو لوگ انجانے میں جاتے، کئی لوگ دیوبندیت کی طرف انجانے میں جاتے ہیں. آپ کو چاہیے، آپ عالمہ بنتی ہے ماشاءاللہ، آپ کو چاہیے کہ آپ اس ارادے سے عالمہ بنے کہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی سمجھائیں گے، اور اپنے سہیلیوں کے درمیان بھی جو لوگ کنفیوز ہو چکے ہیں ان کو سمجھائیں گے. یاد رکھیں ایک شخص بھی آپ کے ذریعے صحیح راستے پہ آ جائے گا تو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے یہ آپ کے لیے بہتر ہو جائے گا.